सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है और वीडियो स्पेशली बहुत लोगों के लिए यूजफुल है ये। हाँ, और स्पेशली वीडियो मैं बना रहा हूँ नेहा के लिए भाई। मेन मोटिव तो ये है भाई कि वीडियो नेहा के लिए होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है गुस्सा करना छोड़ दो। तो देखते हैं भाई नेहा गुस्सा करना छूटती नहीं छोड़ती है भाई, इतना ज़्यादा गुस्सा है ना इसमें। तो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं। सेम सूम मत कर अगर हर चीज़ में सेम भाई, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ ना मैं तो सेम। सो रजा साकिब मुस्तफ़ा जी की वीडियो होने वाली है तो इसको प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। तो एक शख्स ने हुजूर से कहा कि हुजूर मुझे कोई वसीयत कीजिए। हुजूर ने उसे इरशाद फरमाया कि तू गुस्सा न किया कर। उसने फिर कहा मुझे वसीयत कीजिए, तो आका करीम ने फिर फरमाया गुस्सा न कीजिए। उसने फिर कहा, ये बात एक बार नहीं, उसने कई बार हुजूर से पूछी। वो कोई और वसीयत तलब करना चाह रहा था कि ये तो ठीक है, कुछ और वसीयत भी कीजिए। इससे एक तो उस शख्स की ज़ाती सूरत हाल ऐसी होगी, और दूसरी ये है कि इस नसीहत की अहमियत के पेश नज़र कि गुस्सा जब इंसान को आता है तो वो मगलूब हो जाता है और बहुत गलत फ़ैसले कर बैठता है। इसलिए बार बार एक नसीहत पर ताकीद करना और उसका तकरार करना इस अमर की तरफ तवज्जो दिलाता है कि हमें मुआमलात के अंदर बहुत मुतदिल रहने की ज़रूरत होती है। जो शख्स गुस्से को नाफिज करने की ताकत रखता है, एक तो होता है कि बंदा गुस्से से ख़ुद अपने आप को बेचैन करेगा, लेकिन अपने गुस्से को नाफिज नहीं कर सकता, गुस्सा निकाल नहीं सकता, ख़ुद पेचो ताब खाएगा। लेकिन ये वो शख्स है जो गुस्से को नाफिज कर सकता था, उसके पास ताकत थी, लेकिन उसने इसके बावजूद गुस्से को ज़ब्त किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों के सामने उसे बुलाएगा तो अल्लाह ताला उसे इख्तियार देगा कि जन्नत की हूरों में से जिसके साथ तुम निकाह करना चाहते हो, जिसके साथ तुम रहना चाहते हो, तुम्हें इसका इख्तियार दिया गया है, इसलिए कि तुमने अपने गुस्से को ज़ब्त किया, उसको नाफिज करने की ताकत के बावजूद। और एक रिवायत हज़रत सुलेमान बिन सुरद रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। कहते हैं, कुन तो जालिसन मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठा हुआ था। दो लोग थे, वो आपस में उलझ रहे थे। उनमें से एक शख्स का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, रगें फूली हुई थी, और एक दूसरे के लिए सब्बो शतम का माहौल पैदा हो गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ऐसा कलिमा जानता हूँ कि अगर ये कलिमा पढ़ लें तो इनका ये गुस्सा ज़ाइल हो जाएगा, इनकी जो कैफियत ख़त्म हो जाएगी। और वो क्या है? आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पढ़ लें तो जो उनके अंदर है वो चला जाएगा। तो लोगों ने उस शख्स को कहा जिसकी रगें फूली हुई थी और गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हुआ जा रहा था कि ताउज़ पढ़ो, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। और ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जब गुस्से से इंसान बेकाबू हो जाए तो उसको चाहिए कि वो अपने गुस्से से बाहर निकलने के लिए ताउज़ पढ़े। एक रिवायत में है, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, तुम में से अगर कोई शख्स गुस्से में आए तो वो खामोश हो जाए, तो खामोशी से गुस्से का लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। और एक रिवायत में इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स गुस्से में हो तो वो खड़ा हुआ हो तो वो बैठ जाए, और अगर उसका गुस्सा इससे ज़ाइल हो गया तो ठीक, वरना लेट जाए। यानी अगर वो खड़ा हो तो बैठ जाए, और अगर बैठने के बावजूद भी गुस्सा ख़त्म नहीं होने पा रहा तो लेट जाए, खामोश हो जाए, ताउज़ पढ़े और बैठ जाए या फिर लेट जाए। तो ये चार सूरतें गुस्से को कम कर देती हैं। तो गुस्से को नाफिज करने की बजाय कोशिश करनी चाहिए कि गुस्सा जो है वो फ़रो हो जाए, क्योंकि गुस्से में इंसान ऐसे उमूर कर लेता है कि बाद में उसको सख्त पछतावा होता है। अगर किसी शख्स के साथ कुरान मजीद नहीं है
قرآن مجید کے 2 رکوع 4 رکوع آدھا پارا اگر کسی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ نہیں ہے تو اس کی زندگی کا نور اس سے روٹ گیا ہے. گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتا. تو قرآن کو اپنی زندگی میں اس طرح داخل کر لیجئے گا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تمہارے ساتھ قرآن کی تعلیمات جڑی ہوں. کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہ ہو. ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ خوش بختی کی علامت ہے کہ تمہارے ساتھ قرآن ہو. فرمایا گیا کہ وہ سینہ ایک قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن نہیں ہے. تو ایک تو قرآن مجید کی کچھ صورتوں کو باقاعدہ یاد کر کے اپنے سینوں میں نقش کرنا چاہیے. جس طرح سورۃ الملک ہے قرآن مجید کی دوسری صورتیں اگر اس کے علاوہ بھی آخری پارہ جو ہے اگر سب یاد ہو جائے تو کم از کم آدھا پارہ آخری یاد کر لیں. سورہ الواقعہ ہے, سورہ یاسین قلب القرآن کہا گیا ہے. ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو شخص اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرتا ہے سارا دن وہ اللہ کی امان میں رہتا ہے. سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے شام سویرے. جو شخص صبح کو پڑھ لیتا ہے سارا دن امان میں رہتا ہے اور اگر وہ فوت ہو جائے تو زمرہ شہداء میں لکھا جائے گا. اور جو شام کو پڑھ لے ساری رات اللہ کی امان میں رہتا ہے. فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اگر وہ فوت ہو جائے تو نام زمرہ شہداء میں لکھ دیا جاتا ہے. جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت کرو. تو قرآن زندگی میں شامل کیا جائے. یہ بدبختی سے بچاتا ہے, قبر میں روشنی لاتا ہے, اجالے لاتا ہے. اور سورہ کہف پڑھنے والے کی قبر میں روشنی ہوگی, یہ قبر میں روشنی لے کے جائے گی. خاتون ہے تو وہ اچھے شوہر کو تلاش کرے جو کل بچوں کا اچھا باپ بن سکے, اور اگر مرد ہے تو وہ اچھی خاتون تلاش کرے جو کہ اچھی ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہو. اگر معاشرے میں ڈیمانڈ یہ ہوگی پھر یہ صلاحیتیں لوگ اپنے اندر پیدا بھی کریں گے. جب رشتوں کی ڈیمانڈ یہ نہیں رہے گی, ظاہری چمک دمک اور مال و دولت اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے اس کی طرف دوڑ لگ جائے گی. اور جب اوصاف حمیدہ اور اچھی عادات, دینداری اور یہ چیزیں عورت کے لیے معیار قرار پائیں گی تو پھر رجحان فطری طور پہ ادھر ہو جائے گا. تو آج اگر ہمارے ہاں ان چیزوں کی کمی واقع ہو رہی ہے تو پھر اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے رجحان اور ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جب پہرا دے رہے تھے, راتوں کو گشت کیا کرتے تھے, تو ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ تاکہ ہم زیادہ پیسے کما سکیں. تو اس لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے. تو اس خاتون نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے اور اس دروازے پر نشان لگا دیا. واپس آئے, صبح ہوئی تو اپنے بیٹوں کو بلایا. اپنے بیٹے سے کہا کہ میں جو ہے وہ تمہارا ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کی مرضی ہو. تو پھر آپ نے اس گھر پیغام بھیجا اور اس بیٹی کے رشتے کے لیے اس کی ماں سے کہا. تو حضرت عمر کے فرزند کا نکاح ہوا اس خاتون سے. ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نکاح پھر عبدالعزیز سے ہوا, اور اس عبدالعزیز سے اور حضرت عمر کی پوتی سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز. تو اچھی مائیں اچھی قوم دے سکتی ہیں. تو اچھی ماں کا انتخاب اس وصف پر آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا کہ یہ کس قدر اللہ سے خشیت اور اللہ سے خوف رکھنے والی خاتون ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے, لمالہا, لجمالہا, لحسبہا. کسی کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے, حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ حسن کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ جو ہے وہ دین کی وجہ سے نکاح کرنے کی پھر تلقین ارشاد فرمایا. اور دین سے مراد وہ خوبیاں ہیں جو دین ہمیں بتاتا ہے, وہ جہاں پائی جائیں. فرمایا جس کا اخلاق کو, جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر. نکاح کے انتخاب کے لیے 2 چیزیں پہلے, جس کا خلق اور جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر. ابو الاسود الدؤلی زمانہ جاہلیت کا
ایک شاعر گزرا ہے۔ ایک دن وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ میں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی تمہارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد کے احسانات تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر احسان کون سا کیا ہے؟ تو ابو الاسود الدؤلی کہنے لگا اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، کہ میں ایک شاعر ہوں، اور شاعر کی طبع کے اندر جو حسن پسندی ہے، تو بیوی کے انتخاب کے لیے اس کی اول ترجیح یہی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن میں جب اپنی بیوی کی تلاش میں نکلا تو میں اس خیال سے تلاش کیا کہ جو میرے بچوں کی بہتر ماں بن سکے، تو میں نے اپنے جذبات کی قربانی دے کر تمہارے لیے اچھی ماں تلاش کی، اپنے لیے اچھی بیوی تلاش کرنے کی نسبت۔ تو میرا یہ وہ احسان ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے قبل میں نے تمہارے اوپر کیا۔ سو گائز یہ تھی ویڈیو، اینڈ آئی تھنک کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ ایک صحیح تھی، صحیح ایک ہمیں راستہ دکھانے والی تھی کہ غصہ کرنا چھوڑ دو۔ ہاں مطلب غصہ کرنا، مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ اگر آپ چپ ہو جاؤ تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ، ہے نا۔ ایسا ہوا بھی ہے ہمارے ساتھ، بہت بار ہوا ہے۔ صحیح بات ہے یار، اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ چپ ہو جاؤ، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور بس چپ ہو جاؤ۔ غصہ آتا ہے صرف آپ یہ رول رکھ لو اپنی لائف میں، اور کہ غصہ آتا ہے آپ کو صرف 5 منٹ تک شانت ہو جاؤ بس، اس کے بعد پھر بس اس ٹاپک پہ آپ بول لینا، بٹ 5 منٹ تک بس شانت ہو جاؤ۔ میرا یہ ہے کہ جب مجھے یہ بات کسی نے بولی ہے تو مطلب بولی کیوں ہے یہ بات، مجھے یہ چیز ہے نا، یہ تیرے میں ایک میں جب تک اس بندے کو نچوڑ نہ لوں تب تک میری بات بندے کو نچوڑ نہ لوں، یہ بندہ آپ کی بات بڑی لگے یار، بس یہ چھوڑ۔ تو گائز یہ تھی ویڈیو، جیسا کہ مصطفی جی کی انہوں نے یہی اگزامپل دیے ہیں بندے کو کیا کیا کرنا چاہیے جب غصہ آئے، اور باقی ان کے بیان ہم بہت کم دیکھ رہے ہیں کیونکہ سجیشن بہت کم آتے ہیں، اور اب لگے گا پتہ کہ اگر آپ زیادہ دیکھتے ہو ان کے بیانس تو اوبیسلی بات ہے پھر ہم ان پہ بھی ریئیکشن کریں گے۔ سو باقی تو فی الحال ویڈیو میں گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔